القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت علم الأولين والآخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم صدر دی وقار، دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اجلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر قائم ہے۔ یہ عزیز چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت اور آپ کا وہ خاص معجزہ جس کی بنیاد پر آپ کو خاتم النبیین، خاتم الکمالات، خاتم الہدایات بنایا گیا، اور جس کی بنیاد پر دوسرے انبیاء علیہم السلام کو آپ کی اتباع، آپ پر ایمان اور آپ کی نصرت کا وعدہ لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ دوسری بات یہ کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات اور آپ کا لافانی اور لاسانی پیغام، اس کے ہوتے ہوئے مسلمان ذب و حالی کے شکار کیوں ہے؟ تیسری بات کہ یہ امت افتراق، فرقہ بندی
اور آپسی انتشار کا شکار کیوں ہو گئی؟ اور آج کا مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ عزت، سربلندی، سرفرازی چاہتا ہے، تو کیا مسلمان کو سربلندی، کامرانی حاصل ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ہو سکتی ہیں تو کن ذرائع سے، کن راستوں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے جس سے سرفراز فرمایا، اور آپ کا وہ اہم کمال اور آپ کا وہ اہم معجزہ، اس کو بغور سننا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی یہ سوالات حل ہوتے نظر آئیں گے۔ دیکھیں، اس ظلمت کے دنیا میں جہاں کہیں بھی کمال کی کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، وہ دراصل فیض ہے اللہ رب العزت کے کمالات کا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ پوری کی پوری کائنات ظلمت کا ڈا ہے۔ جس چیز کو رب کی منشا نے چاہا، اپنی مشیت سے منور کر دیا اور وہ وجود پذیر ہو گئی۔ بہرحال جو بھی کمال ہے اس دنیا میں، چاہے وہ سخاوت ہو، شجاعت ہو، حکومت و سطوت ہو، جاہ و جلال ہو، یہ سارے کے سارے کمالات اللہ رب العزت کے وہاں سے آ رہے ہیں۔ وہی ان کمالات کے سرچشمہ، ان کمالات کے منبع ہے، وہی مبدأ اول ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات ہی جب تمام کمالات کو جامع ہیں، اللہ رب العزت کے اندر ہی تمام صفات کمالیہ ہیں، مستجمع لجمیع صفات الکمال، جیسا کہ اللہ رب العزت، اللہ کی تعریف میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اللہ رب العزت کے وہ کمالات ان انبیاء میں جلواگر ہوتے رہے۔ ان انبیاء میں اللہ رب العزت اپنے ان کمالات کو منتقل کرتے رہے، اور کسی نہ کسی کمال، کسی نہ کسی صفت خاص کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر نبی کی تربیت فرمائی۔ اگرچہ بہت سارے کمالات ہر نبی میں ہوتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی ایک خاص کمال، کوئی ایک خاص صفت ہی ایسی ہوتی ہے جو اس نبی پر غالب ہوتی ہے، اور اسی صفت سے اس نبی کی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جہاں آپ میں بہت سارے کمالات تھے، وہاں آپ میں صفت تقدس، صفت سلامتی یہ غالب تھی۔ معلوم ہوا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اللہ رب العزت کی صفت سلام نے کیا، صفت تقدس نے آپ کی تربیت کی۔ اسی لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو اٹھائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ آفات سے، مصیبتوں سے صحیح سالم رہے، آپ کا بچاؤ ہو گیا۔ اول تو یہ کہ آپ کے پاس آفت آئی نہیں، اگر کوئی مصیبت آپ کے پاس آئی اس سے آپ صحیح سالم نکل گئے، اور اگر اتر بھی آئی وہ آفت اور مصیبت تو وہ ایک ہی مصیبت ہزارہا نعمتوں کا سرچشمہ بن گئی۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ آگ کی حرارت آپ تک نہیں پہنچ سکی، آپ کو ذبح ولد کا حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر دیجئے، تو چھری تو چلی، لیکن یہی مصیبت اور یہی آفت بالآخر ایک نعمت سے تبدیل ہو گئی، اور جنتی دنبا آپ کے لیے لایا گیا، اور ایک عظیم قربانی اس کی یاد میں قائم کر دی گئی۔ آپ کو حکم ملا، آپ اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وادی بے آب و گیاہ میں چھوڑ دیجئے۔ یہ ایک مصیبت تھی، لیکن یہ مصیبت نہیں رہی، بلکہ جہاں یہاں سے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تلملا رہے تھے، وہیں اس کی برکت سے اس امت کو چاہے زمزم مل گیا۔ جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے چکر کاٹ رہی تھی، اسی کی یاد میں اس امت کو طواف جیسی نعمت مل گئی، سعی مل گئی، سعی مروہ صفا۔ تو آپ کے پاس کوئی مصیبت، کوئی آفت آئی ہی نہیں، اگر آئی تو پھر وہ نعمت سے بدل گئی، اور وہی مصیبت بالآخر کئی نعمتوں کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت خاص صفت سلام اور صفت تقدس سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کو ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی، صفت تقلیب، چیزوں کی نوعیت کو بدل دینا، ایک نوع سے دوسری نوع کے اندر چیز کو بدل دینا، ایک صورت سے دوسری صورت میں چیز کو بدل دینا۔ یہی اللہ رب العزت کی جو صفت یقلب اللہ اللیل والنہار، اسی صفت تقلیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہی آپ کا عصا جو ایک لاٹھی کی شکل کا تھا، ایک لاٹھی تھی یہ، لیکن وہ آپ کے لیے جب چاہے اژدہا بن جاتا تھا، آپ کے لیے روشنی دینے والا بن جاتا تھا۔ تو ایک لکڑی ہے، لیکن لکڑی اپنی اصل صورت کو چھوڑ کر، اپنی نوع کو چھوڑ کر یہ اژدہا کی نوع میں چلی جاتی ہے۔ آپ کا ہاتھ جو ایک گوشت پوست ہے، آپ اپنے گریبان میں ڈالتے تھے، پھر جب اس کو ظاہر کرتے تھے تو وہ ایک نورانی بن جاتا تھا، اس سے نور کی شعاعیں پھوٹتی تھی۔ تو یہی گوشت پوست والا ہاتھ جس کا تعلق دنیا اور مادیت سے ہے، وہ علویات یعنی نورانیت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر فرعون جب آپ کا پیچھا کر رہا تھا، بہتے سمندر پر جب آپ اپنے عصا کو مارتے ہیں تو وہ ایک بہنے والا پانی منجمد ہو جاتا
جاتا ہے تو بہنے والی چیز کو آپ جما لیتے ہیں، اور جب بنو اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے آپ پتھر کے اوپر اپنے عصا کو مارتے ہیں تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو گویا ایک جمی ہوئی چیز سے آپ نے بہنے والی چیز کو نکال دیا۔ تو کبھی تو بہنے والی چیز کو آپ نے جما دیا اور کبھی آپ نے جمی ہوئی چیز سے بہنے والی چیزوں کو نکال دیا۔ یہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دینا، چیزوں کی نوعیت کو بدل دینا، یہ تقلیب، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور یہی صفت آپ کی حیات میں نمایاں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو آپ اٹھائیں تو آپ میں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کی صفت احیاء، صفت تصویر، صفت شفا، صفت تزیین، یہ آپ کی زندگی میں نمایاں ہوتی۔ آپ پرندوں کی شکلیں بناتے تھے اور اللہ کا نام لے کر اڑا دیتے تھے۔ آپ مردے سے کہتے تھے قم بإذن اللہ، وہ مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ صفت احیاء، کوئی بیمار آپ کے پاس آتا تھا، آپ اپنے دست مبارک کو اس کے اوپر پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو کر لوٹتا تھا۔ کوئی اگر نابینا آپ کے پاس آتا تھا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ کوئی اگر کوڑی برس والا اگر آپ کے پاس آتا تھا، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کی شکلیں بنانا، پھر ان کو زندہ کر کے اڑا دینا، بیمار کو تندرستی دینا، اور کوڑ والا جو ایک بدصورت بن گیا ہے اس کو اچھی صورت دینا۔ تو یہ صورت گری اور صفت احیاء جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، ان دونوں صفتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور آپ کی حیات طیبہ میں یہی صفتیں زیادہ نمایاں رہی۔ اگرچہ آپ کے اور بھی معجزات ہیں لیکن آپ کو نمایاں طور پر یہی دو چیزیں آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ اب آتے ہیں ہم سید الکونین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف، اور غور کرتے ہیں کہ آپ کی تربیت کس چیز کے ذریعے ہوئی، آپ کی پرورش اللہ رب العزت کی کون سی صفت نے کی۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت کی صفت علم، صفت خبیر، صفت حکیم اور صفت بصیر نے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک فرمان کو آپ اٹھا لیجئے، آپ کے کسی فعل کو آپ اٹھا لیجئے، آپ کے لائے ہوئے پروگرام کو آپ پڑھ لیجئے، آپ کی تعلیمات کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ علم سے بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری۔ آپ ایک اصول بیان کرتے ہیں اور اس اصول کی روشنی میں نہ جانے کتنی جزئیات سما جاتی ہیں۔ آپ کا لایا ہوا دین آپ کہیں سے بھی اس کو دیکھ لیں، ہر اصول کئی جزئیات کی طرف آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر جزئی کسی نہ کسی اصول کی طرف آپ کو لوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر آپ کو مبنی ملے گا، ہر حکم کسی نہ کسی علت پر آپ کو مبنی ملے گا۔ ہر حکم کے پیچھے علت، ہر حکم کے پیچھے حکمت، اور یہاں تک آپ کے اندر صفت علم نے تربیت کی آپ کی کہ آپ نے فرما دیا اوتیت علم الاولین والآخرین۔ جب آپ ماضی کی خبریں بیان کرنے بیٹھتے ہیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں، تاریخ الگ ہو جاتی ہے، قصص الگ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے مواعظ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ آنے والے حالات بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف پیشن گوئیاں نہیں ہے بلکہ ان پیشن گوئیاں کی شکلوں میں آپ آنے والی انسانیت کو ہدایت بھی دے رہے ہیں، آنے والی گمراہیوں سے بھی متنبہ فرما
فرما رہے ہیں۔ آپ زندگی کے آپ کے جس شعبے کو اٹھا لیجئے، آپ تجارتی لائن کو اٹھا لیجئے، آپ ازدواجی زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ معاشی مسائل کو اٹھا لیجئے، آپ معیشتی مسائل کو اٹھا لیجئے، آپ خاندانی زندگی، اجتماعی زندگی کو اٹھا لیجئے، گھریلو اندرونی زندگی کو آپ اٹھا لیجئے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے ایسے اصول اور آپ کی ایسی ہدایات ہمیں نظر آئے گی جس میں واضح طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت علم، صفت حکمت، صفت بصیر اور صفت خبیر سے آپ کی تربیت ہوئی۔ جب آپ اتنا سمجھ گئے تو اب سمجھئے کہ علم ایسی صفت ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اور ہر چیز کو علم کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کپڑا سینا ہے، یہ ایک کاریگری ہے، لیکن آپ اسی وقت سی سکتے ہیں جب آپ کو اس فن کا علم ہو۔ آپ کے پاس علم نہیں، آپ نہیں سی سکتے۔ آپ کو کوئی شکل بنانی ہے، کوئی تصویر بنانی ہے، جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ نہیں بنا سکتے۔ ہر صفت اور ہر فعل، حتیٰ کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہ بھی علم پر موقوف ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کھانا پڑا ہے، آپ چاہتے ہیں میں اس کو کھاؤں، تو اب آپ اسی وقت کھائیں گے جب یہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کھانے کے لائق ہے، یہ حلال ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں، آپ ارادہ بھی نہیں کریں گے اس کو کھانے کا۔ آپ کہیں گے بھائی پہلے کسی سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی ارادہ تک کرنے میں علم کا محتاج، لیکن علم یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ علم کے لیے کوئی صفت ضروری نہیں۔ علم ہے تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس تصویر سازی کا علم ہے، اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو علم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہر صفت کو علم کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صفتوں میں افضل صفت اگر کوئی ہے تو وہ صفت علم ہے، تمام صفتوں میں افضل۔ اب جب تمام صفتوں میں افضل صفت علم ہے اور تمام صفات کو ضرورت ہے صفت علم کی، اور صفت علم کو کسی کی ضرورت نہیں، خود بخود یہ نتیجہ نکل جائے گا کہ جس نبی کی تربیت صفت علم سے ہوئی ہوگی وہ نبی تمام نبیوں سے افضل ہوگا، اور اس نبی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر نبی کو اس کی ضرورت ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ جس نبی کی تربیت صفت علم سے ہوئی ہوگی، جس نبی کی تربیت صفت بصیر سے ہوئی ہوگی، جس نبی کی تربیت صفت خبر سے ہوئی ہوگی، تو چونکہ علم تمام صفات میں افضل ہے، اس لیے وہ نبی بھی تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ اور چونکہ علم کو کسی صفت کی ضرورت نہیں ہے، تمام صفات کو علم کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، البتہ تمام انبیاء کو آپ کی تصدیق کی ضرورت پڑے گی، آپ کی تصدیق۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ وہ تصدیق جب تک نہ کریں تب تک امت فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ یہ نبی ہے کہ غیر نبی۔ جس کے بارے میں لسان نبوت نے فیصلہ کر دیا یہ رسول تھے، پوری امت احترام کی آنکھیں ان کے سامنے بچھا دیتی ہیں۔ اور جس شخصیت کے بارے میں لسان رسالت نے نبی ہونے کی تصدیق نہیں کی، تذبذب کا شکار ہے انسانیت کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ حتمی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو نبیوں کی نبوت کی تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ تمام کو ضرورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اسی
قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور دیگر انبیاء کی مثال یہ سورج اور چاند کی طرح ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہوتی ہے، وہ کسی سے ادھار مانگ کر نہیں لاتا ہے اپنی روشنی، اور چاند کی روشنی یہ سورج سے ادھار لی ہوئی ہوتی ہے، مستعار ہوتی ہے۔ نور القمر مستفاد من نور الشمس، کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، سورج سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے اور اس روشنی سے پھر رات میں وہ منور ہوتا ہے۔ یہی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی ہے کہ آپ تو مثل خورشید ہے اور دیگر انبیاء یہ مثل چاند و قمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ ذاتی ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے بلا واسطہ نبوت عطا فرمائی، اور دیگر انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے نور نبوت سے یہ انبیاء جب فیضیاب ہوئے ہیں تو پھر ان انبیاء کو نبوت ملی۔ تو دوسرے انبیاء کی نبوت حضور کی نبوت پر موقوف ہے، حضور کی نبوت ہوگی تو دوسرے انبیاء کو نبوت ملے گی۔ یہیں سے ایک اور مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا، جو دجال وقت مرزا قادیانی نے اپنے جھوٹے امتیوں کو بڑھایا تھا کہ آپ تو کہتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر کوئی پیروی کرے تو اس کی پیروی کرنے والا ولی بن جائے، صدیق بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیروی کرے تو وہ ولی کے رتبے کو پہنچ جائے، صدیق کے رتبے کو پہنچ جائے۔ دیگر انبیاء کی پیروی کرے تو وہ اولیاء بنتے ہیں، صدیقین بنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیروی کرے تو اس سے بھی صرف اولیاء بنے، صرف صدیقین بنے، تو دوسرے انبیاء میں اور حضور میں فرق کیا رہا؟ آپ سب سے افضل تو اسی وقت ہوں گے کہ دوسرے انبیاء کی پیروی کرنے والے تو اولیاء بنتے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے نبی بن جاتے ہیں، تب جا کر آپ کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ عجیب قسم کا دھوکہ۔ ظاہر بات ہے جو بیچارہ امتی عشق نبی میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ تو پھٹ سے اپنا سر ہلائے گا، ہاں آپ نے صحیح بات کہی۔ حضور کی فضیلت تو تبھی ظاہر ہوگی جبکہ آپ کی اتباع سے دوسرے لوگ نبی بنتے ہوں، اور اسی لیے میں آپ کی اتباع سے نبی بن گیا ہوں، مرزا کہتا ہے۔ لیکن اس عقل کے اندھے کو نظر نہیں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بے شک نبی بنتے ہیں، لیکن جن کو نبی بننا تھا وہ بنا دیے گئے ہیں۔ بے شک عام انبیاء کی اتباع سے اگر کوئی ولی بنتا ہے، کوئی صدیق بنتا ہے، تو خاتم النبیین کی اتباع سے آدمی نبی بنتا ہے، بے شک بنتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نبی بنا دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے عہد لے لیا، تم ان کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تمام انبیاء نے جب آپ کی نبوت کا اقرار کیا تو آپ کی اسی اتباع کی وجہ سے تمام انبیاء کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو آپ ہی کی ذات تھی جس سے نور نبوت کی کنیں پھوٹی تو دوسرے انبیاء کو نبوت مل گئی۔ اگر نبی بننا ضروری تھا خاتم النبیین ہونے کے لیے کہ اس کی اتباع سے نبی بننا چاہیے، تو پھر آپ کی اتباع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ آپ کی اتباع سے اور آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے بنے۔ تو کہتا ہے ایک نبی، ہم تو ہزاروں نبیوں کو ثابت کرتے ہیں کہ جو حضور کی اتباع سے بنے ہیں، لیکن آپ سے پہلے، آپ کے بعد نہیں۔ کیوں آپ کے بعد نہیں؟ آپ کے بعد اس لیے نہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
کہ صفت علم ہی آخری صفت ہے، اس سے اوپر کوئی دوسری صفت نہیں ہے، تمام صفات اس کے نیچے ہے، سب سے آخری صفت جو ہے وہ صفت علم ہے۔ تو اب جو آخری صفت ہوگی وہی خاتم بھی ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی دوسری صفت نہیں، اور جب وہ خاتم بھی ہوگی تو اب وہ تمام صفات کو جامع بھی ہوگی، اس لیے کہ آخری تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس تمام رتبے جمع ہو۔ مثال کے طور پر الگ الگ منصب ہوتے ہیں، حکم میں الگ الگ عہدے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں یہ سب عہدے اور یہ سب منصب ہیں وہ ملک کے جو صدر جمہوریہ ہوتا ہے اس کے اوپر جا کر ختم ہوتے ہیں، یہ عہدہ یہ عہدہ یہ عہدہ یہ عہدہ، پھر حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی ایک صدر جمہوریہ ہوتا ہے۔ جب اسی کے اوپر تمام عہدے ختم ہو گئے تو اب جتنے بھی عہدے ہیں وہ خود بخود اس شخص کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ جس طریقے سے تمام عہدوں کے لیے خاتم بنے گا، اسی طریقے سے یہ تمام عہدوں کے لیے جامع بھی بنے گا۔ یہ جس طریقے سے خاتم المناصب ہوگا اسی طریقے سے یہ جامع المناصب بھی ہوگا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں انتخاب کا زمانہ آتا ہے، الیکشن کا زمانہ آتا ہے، یا کوئی ایسی گڑبڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی وزارت کو معطل کر دیا جاتا ہے، تو وہاں صدر جمہوریہ کا راج نافذ ہو جاتا ہے سیدھے سیدھا، اور بولتے ہیں کہ راشٹرپتی شاسن لاگو ٹھئی گئی۔ تو یہ صدر جمہوریہ کا راج کیوں ہو گیا؟ یہ سارے کے سارے اختیارات اس نے کیوں لے لیے کہ تمام عہدے کا جو آخری تھا وہ وہی تھا اور تمام عہدے کا جامع بھی یہی تھا۔ یہ جب چاہتا ہے یہ وزیروں کے عہدے چلنے دیتا ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ گڑبڑی پھیل رہی ہے تو بیک وقت یہ ساری وزارتوں کو ختم کر دیتا ہے اور خود سارا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، سارا پاور۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پرورش، آپ کی تربیت صفت علم نے فرمائی، تو اور صفت علم تمام صفات میں آخری صفت ہے، اس سے اوپر کوئی صفت نہیں ہے، تو اب آپ کے اوپر کوئی دوسرا نبی آ بھی نہیں سکتا ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہو سکتے ہیں، اور جب یہ خاتم ہے تو پھر یہ جامع بھی ہوں گے۔ تو اسی سے نتیجہ نکلا کہ آپ ہی خاتم الہدایات ہوں گے اور آپ ہی جامع الہدایات بھی ہوں گے۔ کوئی ہدایت کا شوشہ، کوئی ہدایت کی بات، کوئی ہدایت کا فعل ایسا نہیں ہوگا جو اگلے انبیاء کی تعلیم میں ہو اور حضور کی تعلیم میں نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ جامع الہدایات، جب آپ خاتم الہدایات، تو اگلوں نے جو تعلیم دی تھی وہ ساری کی ساری ہدایات کی تعلیم آپ کی شریعت میں بھی ضرور ہوگی۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاص صفت علم نے فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ختم نبوت کے مرتبے سے سرفراز کیا گیا، اور آپ کو چونکہ علم تمام صفات کا سردار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام انبیاء کا سردار بھی بنایا گیا۔ جب آپ یہاں تک بات کو سمجھ گئے ہیں تو اب آگے سنیے کہ جب ہر نبی کی تربیت، ہر نبی کی پرورش کسی نہ کسی خاص صفت سے ہوتی ہے، اور امت کی تربیت نبی سے ہوتی ہے۔ نبی کی تربیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور امت کی تربیت نبی فرماتے ہیں۔ تو اب جس نبی کی تربیت جس صفت سے ہوئی تھی وہی صفت ان کی امت میں بھی ضرور آئے گی، بھی ضرور آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت صفت قدوسیت سے ہوئی ہے، صفت سلامیت سے ہوئی ہے، تو ان کی قوم مشرکین جو ہے، مشرکین مکہ، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر بھی یہی صفت آئی۔ فرق اتنا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس صفت کا صحیح استعمال فرمایا، اور آپ کی اس قوم نے اس صفت کا غلط استعمال فرمایا۔ کیسے؟
کہ بھائی صفت سلامیت کا تقاضا یہ ہے آدمی ہر آفات سے محفوظ رہے، مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے مشرکین مکہ کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں کہ وہ آج بھی کیا کرتے ہیں، کبھی سفر سے نکلے اور ٹھوکر لگ گئی، کہتے ہیں ہم کو سفر نہیں کرنا ہے، یہ نحوست۔ سفر میں نکلے، بلی بیچ میں آ گئی، کہتے ہیں نہیں بلی بیچ میں آ گئی ہم سفر نہیں کریں گے۔ یعنی بدشگونی نیک پھال لیتے ہیں، یا تو یہ بدشگونی لیتے ہیں، کسی نہ کسی کام سے پہلے جوتش کے پاس جاتے ہیں، ذرا یہ دیکھیے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ شادی بھی کرتے ہیں تو وہ چوگھٹیوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سے ابھی حالات چل رہے ہیں اور کون سا زمانہ چل رہا ہے، یہ اقرب میں ہے کہ کس میں ہے، تو اس گھڑی کے اندر ہمارے لیے شادی کرنا یہ نحوست ہے کہ اچھا ہے۔ ہر چیز کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت ہمارے اوپر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ وہی صفت جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، ان کے مربی اعظم جن کے اندر یہ صفت تھی، یہی صفت امت کے اندر منتقل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور ہر چیز کے اندر یہ نحوست، بدفالی، نیک فالی نکالنے کے لیے بیٹھ گئی۔ نجومیوں کے پاس جانے لگے، دکھانے لگے دیکھو تو کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ثابت ہوا کہ امت میں بھی وہی صفت آتی ہے جو نبی میں ہوتی۔ آپ یہود کو دیکھیے کہ جو صفت تقلیب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی، یہی صفت ان یہودیوں میں بھی آئی، البتہ انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا۔ کیسے؟ اب دیکھیے کہ جب یہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ شہر میں داخل ہو جائیں اور حتہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہوں اور جھکتے ہوئے تواضع کے ساتھ آپ اس شہر میں داخل ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو صفت تھی، صفت تقلیب، بدل دینا، نوعیت کو بدل دینا، انہوں نے بھی یہی کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا حتہ حتہ کہنا، لیکن یہ لوگ بولنے لگے ہنتا ہنتا، گیہوں۔ ان کو کہا تھا تواضع کے ساتھ جھکتے ہوئے آپ داخل ہونا، یہ اپنے سریل کے بل داخل ہوئے، سریل کے بلبوتے پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ جو حکم تھا اس حکم کو بدل دیا۔ ان کو کہا تھا کہ چربی کا استعمال مت کرنا، انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو بیچا اور اس کی جو قیمت آئی اس کو انہوں نے کھایا۔ یعنی جو حکم تھا چربی کا استعمال مت کرنا، اس حکم کو انہوں نے کھیلے سے بدل دیا کہ چربی تو سیدھی نہیں کھائی، اس کے پیسے کھائے، اور یہ سمجھ رہے تھے ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ ان کو کہا تھا سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرنا، انہوں نے کیا کیا؟ گڑھے کھودنے شروع کیے۔ سنیچر کے دن وہ جاتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، پھر وہ جو پانی گھروں کے اندر آ جاتا تھا اس پانی میں مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، دوسرے دن جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ رب العزت کا حکم مان لیا، حالانکہ انہوں نے صاف اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ اتستبدلون بالذی هو ادنی بالخیر، اللہ رب العزت نے ان کو منو سلوا دیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم کو تو پیاز چاہیے، ہم کو تو لہسن چاہیے، ہم کو تو دال چاہیے۔ یعنی بدل دینا، حکم کو بدل دیا، نعمتوں کو بدل دیا۔ تو وہی صفت جو نبی میں تھی امت کے اندر بھی منتقل ہو کر آئی، البتہ انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا۔ اسی سے آج کل ہم جو مرعوب ہو رہے ہیں سائنس کو دیکھ کر، بڑی بڑی ایجادات کو دیکھ کر، بڑے بڑے فنون کو دیکھ کر، یہ ہوائی جہاز بنایا، یہ کیسا کمپیوٹر بنایا ہے، یہ کیسی ایجادات کی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے اور مرغوبیت کا شکار ہو کر ان عیسائیوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مغرب کے پیچھے پیچھے آج مسلمان جانے لگا ہے، لیکن یہ مسلمان سمجھ نہیں پایا کہ یہ امت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت جس کی تربیت جس کے ذریعے آپ کی ہوئی تھی، وہ صفت احیاء، صفت تصویر اور صفت تزیین کے ذریعے ہوئی تھی۔ یہی نتیجہ ہے، آپ دیکھیں گے عیسائیوں کو، اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ بڑے بڑے ہوائی جہاز بنائے، اس کے اندر
لفظوں کو اڑایا. اگر وہ صفت تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھی، آپ دیکھیں گے کہ یہ عیسائی بھی اسی کے پیچھے پڑے ہیں. جہاں دیکھو بڑے بڑے ہسپتال قائم ہیں، بڑے بڑے شفا خانے قائم ہیں، اور بیچارہ مسلمان منہ ٹکتا ہے، ارے اتنے بڑے شفا خانے کیسے انہوں نے بنا لیے، انہوں نے ایسی ایجادات کیسے کر لی، انہوں نے ایسی دوائیاں کہاں سے لے آئی. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ چونکہ ان کے نبی کی تربیت یہ صفت شفا کے ذریعے ہوئی تھی، اگر ان کی امت کو یہ چیز ملی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے ایک سے ایک شفا خانے آپ دیکھیں گے عیسائیوں کے، ایک سے ایک آلات انہوں نے ایجاد کیے، اور حتیٰ کہ صفت تزیین جو تھی وہ اتنی سرایت کر گئی، اتنی سرایت کر گئی کہ آج جہاں دیکھو ہر چیز کو خوبصورت بنانے کے چکر میں ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنانے کے چکر میں. کھانا دیکھو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا رہا ہے، کپڑے دیکھو خوبصورت سے خوبصورت بنائے جا رہے ہیں، پینے کو دیکھو خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بنائی جا رہی ہیں پینے کے لیے. مکان دیکھو ایک سے ایک اعلیٰ ڈیزائن کے مکان تیار ہو رہے ہیں. سونے کے لیے آپ بستریں دیکھو خوبصورت سے خوبصورت ہر چیز آپ دیکھیں گے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اعلیٰ درجے کی ڈیزائن بنے، اعلیٰ درجے کی خوبصورتی اس میں اتر کر آئے. اب اگر یہ عیسائی کر رہے ہیں، بڑے بڑے شفا خانے بنا رہے ہیں، ایجادات کر رہے ہیں، سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، تو مسلمان مرعوب ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے، ان کے پاس ہی فکر ہے، ان کے پاس ہی تدبر ہے، لہذا ہمیں بھی ان کی اتباع کرنا چاہیے، ہمیں بھی عیسائی کالجوں کے اندر جانا چاہیے، ہمیں بھی عیسائی کالجوں کے اندر داخلہ لینا چاہیے. عیسائی کالجوں میں داخلہ لے کر ہم ایک اعلیٰ سائنسدان بن سکتے ہیں، ہم ایک ماہر ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اور ہم ہر طرح کی ترقی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے جموں کشمیر کے کچھ لیڈر بھی کہنے لگے ہیں کہ ہم عیسائیوں کی اور عیسائی اسکولوں کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ہم کو ترقی کی راہ دکھائی. ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور مرغوب ہو رہے ہیں ان کی ایجادات سے. لیکن میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اگر یہ چیزیں امت عیسائی کر رہی ہیں تو یہ وہی صفت ہے جس صفت کے ذریعے ان کے نبی کی تربیت ہوئی تھی، اور امت میں چونکہ نبی کا اثر آتا ہے اس لیے اس امت نے یہ کیا. اسی لیے آپ امت مسلمہ کو دیکھیے، چونکہ ان کے مربی اعظم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صفت علم سے ہوئی، صفت خبر سے ہوئی، صفت بصیر سے ہوئی، صفت حکمت سے ہوئی. آپ دیکھیں گے کہ اس امت کے افراد بھی ہر چیز میں انڈی کے چندی کرنے کے عادی ہیں، ہر چیز میں بات کی تہ تک پہنچنے کے عادی ہیں. وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا اصول ہاتھ آ جائے جس کی بنیاد پر ہم قوانین کی سارے جزیات کو کھول سکیں. اب دیکھیں بڑے بڑے مصنفین اور بڑے بڑے ایسے لوگ اس امت میں گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے علوم کا کیا کہنا. کسی فلسفر نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابیں دیکھی تھی تو کہا تھا جب محمد صغیر کا یہ عالم ہے تو محمد کبیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا عالم ہوگا. تو آپ دیکھیں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ خود اپنی تصنیفات شجرات الذہب کے اندر 500 سے زیادہ شمار کرواتے ہیں. ایک عالم کی کتاب 500 سے زیادہ لکھی ہوئی. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں تو راز کے راز اسرار شریعت کے لکھ دیتے ہیں، ان کی تصانیف بھی 500 سے اوپر چلی جاتی ہیں. امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 80 جلدوں کے اندر تفسیر لکھ دیتے ہیں. ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ جب اپنا مصنف آپ مستق تیار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تقریباً 200 جلدوں کے اندر اس کا اندازہ ہوتا ہے اس کی تکمیل ہوگی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جب اٹھتے ہیں تو محدثانہ طرز کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک کی ایک واقعے کو محدثانہ کلام میں لکھتے چلے جاتے ہیں. ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت جب
جب اندازہ لگایا گیا آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں تو جس سیاہی کو آپ نے استعمال کیا تھا تقریباً 1000 رطل یعنی 5 کوئنٹل سیاہی کا آپ نے لکھنے میں استعمال کیا. کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہوگی. اور دور کیوں جائیے, قریبی زمانے میں مجدد ملت فقیہ الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تصانیف 1000 کے آس پاس نزدیک کے زمانے. تو اس امت کو آپ دیکھیے, اس امت نے اپنی وہی نبی کی وہی صفت جو اس نبی کی تربیت کر رہی تھی اسی صفت کو اپنایا. تو ایک عالم یہ علم کا سمندر بڑھ کر اٹھ جاتا ہے, ایک عالم پوری امت بن کر اٹھتا ہے. اور آپ ان کی کتابوں کو دیکھیے, کوئی عالم اٹھتا ہے تو شریعت کے اسرار اور رموز کو ظاہر کرتا ہے, کوئی بلندی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی تہوں تک اترتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. فرماتے ہیں بزرگان دین اس امت کے جو مصنفین ہوئے ہیں, جو حکماء, ان کی 3 قسمیں. ایک طبقہ اٹھا تو انہوں نے بلند سے بلند ایک کے اوپر دوسرا حکم, دوسرے کے اوپر تیسرا حکم, یعنی جزویات سے کلیات کی طرف چلے, آسمان کی سمت میں ہو گئے. دوسرا طبقہ اٹھا حکماء کا تو وہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور وہ گہرائی کے اندر اور جاتے رہے اور جہاں کہیں بھی ان کو علم نظر آیا کتنی بھی گہرائی میں کیوں نہ اس کو نکال کر لے آئے. اور کچھ لوگ اٹھے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو پھیلتے ہی گئے, ایک حکم سے دوسرا حکم, دوسرے سے تیسرا حکم, تیسرے سے چوتھا حکم. ایسے مصنف اور ایسے ذخار اور ایسے بہار پیدا ہوئے ہیں اس امت کے اندر کہ جن کے علوم کو دیکھ کر آج جرمنی کے اندر آپ دیکھ کر آئیں جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری زیادہ تر جو مسلمان مصنفین کی ہیں کئی میلوں کے اندر یہ کتابیں پھیلی ہوئی, کئی میلوں کے اندر. تو اگر ایک مسلمان بجائے سائنس کی طرف جانے کے حقیقت کی طرف آتا ہے, ایک مسلمان بجائے صورت کی طرف جانے کے روح کی طرف آتا ہے, اس لیے کہ یہ اس کی نبی کی صفت خاصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کچھ بھی تھی وہ صورتوں تک محدود تھی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بھی کرم فرمائی ہے وہ روحوں کے اندر پیوستہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ شفا جسم کو ہوتی ہے, صورت جسم کے اندر ہوتی ہے, تزیین جسم کے اندر ہوتی ہے, لیکن علم دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے. معلوم ہوا عیسائی امت جو کچھ بھی کر رہی ہے جسم کے لیے کر رہی ہے, اور امت مسلمہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ روح اور حقیقت کے لیے کر رہی ہے. اس لیے ہمیں مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی ساری ترقی مادی ترقی ہے, جسمانی ترقی. اور ایک دوسرا اہم نکتہ میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ وقت کم ہے میرے پاس. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں, ہنود اور مشرکین اس دنیا میں پہلے سے موجود تھے, یہود پہلے سے موجود تھے, عیسائی پہلے سے موجود تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عیسائی اپنی ترقی کا سارا دار و مدار اپنی ایجادات کو بتلاتے ہیں, اپنی محنتوں کو بتلاتے ہیں, اپنے سائنس کو بتلاتے ہیں, یہود اگر اپنی ساری ترقی اپنی ایجادات کے اندر منحصر کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی بائبل موجود تھی, آپ کی تورات موجود تھی, آپ کی کتابیں موجود تھی, آپ کے سارے گرنتھ موجود تھے, آپ کے وید موجود تھے, آپ کا رامائن موجود تھا, ہر کتاب آپ کی موجود تھی. پھر یہ سائنسی ترقی جو آج ہو رہی ہے وہ بائبل کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہوئی, وہ تورات کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہوئی, وہ ان وید کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہوئی, اس رامائن اور مہابھارت کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہوئی؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اگر یہ ساری کی ساری قوموں نے ترقی کی ہے, آپ خدا کی قسم تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, رسول عربی صلی اللہ
بات وہی ہے، جب تک علم کی روشنی نہیں آتی تب تک اندھیرا ہی رہتا ہے۔ صفت تصویر اگرچہ امت عیسائی کے پاس تھی، صفت تزیین اگرچہ امت عیسائی کے پاس تھی، صفت شفا اگرچہ امت عیسائی کے پاس تھی، صفت تقلیب اگرچہ امت یہودی کے پاس تھی، لیکن یہ ساری کی ساری صفات انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، آئے کوئی روشنی والا، آئے کوئی ہدایت والا اور ہماری ان صفات کے اوپر اس کے علم کی کرنیں پڑے، جس سے ساری کی ساری یہ صفات جگمگا اٹھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی روشنی اس دنیا کے اندر آئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس دنیا میں آیا، تو بیک وقت عیسائی بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، یہود بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، ہنود بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک امت ترقی کرتی چلی گئی۔ معلوم ہوا یہ ساری کی ساری ترقی قرآن کے اوپر دار و مدار رکھتی ہے۔ جب تک اللہ کے نورانی پیغام اور جب تک یہ صفت علم اس دنیا میں نہیں آئی تھی، کسی نے کوئی ترقی نہیں کی۔ ہاں اتنا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ایک امت نے تو اپنی ساری کی ساری محنتوں کا محور ہی صرف جسم کو اور صورت کو بنایا، اور اس کے ذریعے وہ مادیت کے دلدل میں پھنس گئے اور گمراہ ہو گئے، اور امت مسلمہ نے اپنے ساری کی ساری محنتوں کا محور روح کو بنایا، حقائق کو بنایا، یہ ترقی کرتی چلی گئی۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت کے راستے اپنے پیچھے والوں کو بتاتی چلی گئی۔ اب تو بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان بھی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو عیسائی اسکولوں میں جانا پڑے گا، قطعاً اس کو عیسائی اسکولوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے پاس وہ صفت علم ہے کہ جو صفت علم کے ہوتے ہوئے ہر چیز کو اسی اصلی صورت کے اندر وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس وہ آنکھیں ہیں، وہ بصیرت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں حقیقت ہے اور کہاں صرف صورت ہے۔ اسی لیے آپ کہیں گے مسلمان پھر کیوں سائنسدان؟ بے شک مسلمان بھی سائنسدان بننے چاہیے تھے، ان کے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے تھی، لیکن خطرہ اس بات کا تھا، یہ امت کا اصل مشن جو تھا، اصل مشن، اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت آنے والی نہیں ہے، تو اگر یہ امت بھی سائنس کی طرف متوجہ ہو جاتی، دنیاوی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتی، تو پھر آنے والی انسانیت کو، قیامت تک آنے والے انسان کو ہدایت کی راہیں کون دکھاتا؟ عیسائی اگر مادیت کے دلدل میں پھنس گئے، یہود اگر صفت تقلید میں پھنس گئے، مبارک ہو ان کو ان کی سائنسی ایجادات، مبارک ہو ان کو ان کی صفت تقلید، مبارک ہو ان کو ان کے شفا خانے، لیکن عیسائیت نے تو دنیا کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا، وہ تو خود بھٹک گئے راستے سے۔ یہود نے تو آنے والوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا، وہ تو خود بھٹک گئے حقیقت سے۔ اگر امت مسلمہ بھی سائنس کی طرف متوجہ ہو جاتی، اگر امت مسلمہ بھی یہ صورت گری کی طرف متوجہ ہو جاتی، یہ بھی ان کی محنت صرف جسموں کے اوپر کرتی، تو پھر حقیقت کو کون بتلاتا؟ اگر یہ جسموں تک محدود رہتے تو روح کی دریافت کون کرتا؟ اگر یہ مادیت کے اندر پھنس جاتے تو وہ نورانی راستے کون تلاش کرتا؟ اس لیے اللہ رب العزت کی خاص منشا اس امت کے ساتھ یہی تھی کہ یہ امت ان چیزوں کی طرف نہیں گئی جہاں بھٹک جانے کا اندیشہ تھا، اور اس لیے کہ یہ چونکہ آخری امت تھی اور آنے والی انسانیت کے لیے رہبر امت تھی، اس لیے اس کا وظیفہ یہی ہوا یہ بس روح کے اوپر محنت کرے، حقیقت کو اجاگر کرے اور ہدایت کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عجیب انتظام فرمایا، عجیب انتظام فرمایا، امت مسلمہ سے تو حقیقت کو اجاگر کروایا، اور اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے، اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے عیسائیوں کو کھڑا کر دیا۔ ایک مسلمان کو کہا آپ کو ضرورت نہیں سائنس پڑھنے کی، قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا، ہمیں یہ خبر سنائی کہ قیامت کے دن یہ اعضا بولیں گے، زبان کے اوپر مہر لگ جائے گی، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم کا ہر عضو بولے گا۔ یہ امت نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، لوگ پریشان تھے ایسا کیسے ہوگا، لیکن
میں نے آپ کو بتایا ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ روح کو ظاہر کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے صورت آتی ہے، وہ صورت کے ذریعے حقیقت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی کی زندگی اس کے جسم کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ کے جو عقائد تھے اللہ رب العزت نے وہی عیسائی امت، وہی صورت والی امت کے ذریعے ظاہر کروایا۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر بنائے، ویڈیو بنائے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی۔ انہوں نے ایسی چیزوں کو بولتے کر دیا جس میں جان ہی نہیں۔ آج موبائل بول رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر بول رہا ہے، سیٹیاں بول رہی ہے، بے جان چیزیں بول رہی ہیں۔ تو امت مسلمہ کا وہ عقیدہ کہ انسان کے ہاتھ بولیں گے، امت کے جسم بولے گا، امت کے پیر بولیں گے۔ عیسائیوں کو کہا کرو ان کی خدمت اور اس کو کرو ظاہر، چنانچہ خدمت میں لگ گئے اور انہوں نے ایسے ایسی ایجادات کی کہ جس سے امت مسلمہ کا عقیدہ برحق ثابت ہوا۔ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اس نے کہا اللہ رب العزت یہ تمام اعمال کو محفوظ فرما رہے ہیں، ایک ایک بول کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ایک ایک حرکت کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سارے لوگ پریشان تھے، ایسا کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ یہی تصویری امت جو تھی اس کو کام میں لگایا اللہ رب العزت نے، کہا بناؤ کرو خدمت اس امت کی۔ لہذا انہوں نے ویڈیو ریکارڈر ایجاد کیے۔ آج کچھ بھی ہوتا ہے ایک ایک بول کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور ایک ایک حرکت کو CC کیمرے محفوظ کیے ہوئے۔ تو امت مسلمہ نے ایک عقیدہ بیان کیا، اسی عقیدے کو اظہار کرنے کے لیے اور حقیقت سے قریب کرنے کے لیے امت عیسائی کو قریب تر لا دیا گیا اور ان کو سائنس ایجادات دے دی گئی، کرو ایجاد اور خدمت کرو امت مسلمہ کی۔ یہ جو عقیدے بیان کریں گے تم ان کے اپنی ایجادات کے ذریعے، اپنے سائنسی مشینوں کے ذریعے، اپنے آلات کے ذریعے ان کے عقیدوں کی تائید کرنی۔ اسی لیے یہ سائنس یہ تو خادمہ ہے، یہ خادمہ ہے اور بیوقوف ہے وہ انسان جو خادمہ کو تو مقصود بنائے اور اصل مقصد کو فوت کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سائنس کو حاصل مت کرو، لیکن حیثیت وہی رہے گی۔ یہ سائنس خدمت کے لیے ہے اور اسلام اصل ہے، یہی حقیقت ہے، یہی روح ہے۔ اگر کوئی مسلمان عیسائی اسکول میں صرف اس لیے جاتا ہے میں سائنسدان بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں ماہر بن جاؤں، پھر یہ بیوقوف اس لیے ہے کہ یہ حقیقت تو فوت کر دیتا ہے اور یہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو اس کی خدمت کے لیے پیدا۔ بہت ساری اور بھی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن بس انہی دو مثالوں پہ میں نے اکتفا کیا۔ تو امت مسلمہ کو گھبرانے کی، مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے اندر سائنسدان کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے اندر ایسے ایسے لوگ کیوں نہیں ہوتے۔ ہاں یہ اس وقت جبکہ امت مسلمہ اپنی حقیقت پر باقی رہے۔ آج عجیب ماحول ہو گیا کہ ہم عیسائیت کے چکر میں اور سائنس کے چکر میں عیسائی اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں، اسلام بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے اور نہ کوئی مسلمان کامیاب سائنسدان بنتا ہوا نظر آیا۔ بتاؤ عیسائیت کے نام پر، مادیت کے نام پر، جدید ایجوکیشن کے نام پر آج مدرسے سے لڑکے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، ہونہار بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا جا رہا ہے، ذہین طلباء کو کالج کے اندر کھینچ کر لا جا رہا ہے۔ کیوں؟ قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، قوم کو سائنسدانوں کی ضرورت ہے، قوم کو انجینئروں کی ضرورت ہے۔ بے شک ضرورت ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح، حساب تو دو اس امت کے سامنے کہ امت کا یہ قیمتی سرمایہ، وہ ذہین سرمایہ جس کو تم کھینچ کر لے گئے تھے، جس کو تم حقیقت سے اٹھا کر لے گئے تھے، روح سے کھینچ کر لے گئے تھے، آج کتنے ڈاکٹر تم نے پیدا کیے، آج کتنے تم نے سائنسدان پیدا کیے، آج کتنے انجینئر تم نے اس امت کو دیے ہیں؟ کچھ نہیں دیا ہے، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی ان کے ہاتھوں سے اور یہ برباد ہوا۔ ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں اس چیز کی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب دقیانوسی ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، اپنی ہی رت لگائے ہوئے ہیں۔ نہیں، بے شک آپ ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، لیکن اس وقت جب کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ہدایت کا پہلو ہو، آپ کے پاس ہدایت کا دامن ہو، جب آپ روح کی حقیقت کو جاننے والے ہو، جب آپ ڈاکٹر بنیں گے، ایک مسلمان ڈاکٹر بنیں گے۔ عیسائی ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں گے اور پھر وہی اپنے عقائد کو خراب کر دیں گے، اس لیے اس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں۔ خیر
بات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں آخری بات اپنی کہہ کر اس امت کی جو خیریت ہے اور اس نبی کی جو افضلیت ہے اور اس نبی کی امت کی جو افضلیت اس کو بتا کر ختم کر دیتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ امت ایک علمی امت ہے اور اس کے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کی تربیت الگ الگ صفتوں سے ہوئی تھی. اس لیے اب دیکھیں گے کہ پہلے کی قوموں کو جو عذاب دیا گیا، مثال کے طور پر مشرکین کو عذاب دیا گیا تو وہ بھی مخلوق کے ذریعے دیا گیا. عناصر اربع، کسی کے اوپر طوفان آئے، زلزلہ آیا، آگ کسی پر برسائی گئی، پتھر کسی کے اوپر برسائے گئے، تو وہ مخلوق جو حقیر ہے اور امت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس امت کو انہی عناصر اربع کے ذریعے عذاب دیا گیا کہ جن عناصر اربع تم ہوا سے ڈرتے تھے، تم طوفان سے ڈرتے تھے، تم آگ کو پوجتے تھے، آج یہی آگ تمہارے لیے عذاب بنا کر ہم مسلط کرتے ہیں. اسی طرح جب قوم یہود کو عذاب دیا گیا، چونکہ اس کی خاص صفت تقلیب تھی، نوعیت کو بدل دینا، اللہ رب العزت نے بھی عذاب اسی قسم کا دیا. نعمتیں بدل دی، حتیٰ کہ ان کی صورتیں تک بدل دی اور ان کو بندر بنا دیا. اسی طرح امت عیسائیت یہ صورت گری کی ماہر تھی، یہ کاریگری کے اندر ماہر تھی، یہ ایجادات کی ماہر تھی، تو اس پر بھی جو عذاب آیا وہ اسی نوعیت کا آیا. آج ایروپلین ٹکرا رہے ہیں، انسان ختم ہو رہے ہیں. آج کوئی بم گرتا ہے، انسان ختم ہو رہے ہیں. یہ سائنسی ایجادات کے ذریعے جتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ وہی ایجادات جو انہوں نے کی تھی، آج اس کے لیے وہ آج عذاب بنی ہوئی. لیکن اس امت کو جب عذاب دینے کی باری آئی تو عذاب دینے میں بھی اس امت کا اللہ رب العزت نے خیال رکھا. فتنہ بھی اس امت میں علمیت سے آیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی ایک فرقہ ادھر گیا، کوئی ایک فرقہ ادھر گیا، کوئی یہ دلیل مانتا ہے، کوئی وہ دلیل مانتا ہے کسی کے پاس. یعنی یہ جو امت کے فرقے ہوئے وہ بھی امت کی علمیت کی بنا پر ہوئی. کسی کے پاس ایک دلیل، کسی کے پاس دوسرے دلیل. تو یہ امت کے لیے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ذریعے اللہ رب العزت نے علمیت کے اندر شبہات میں مبتلا کر دیا اور ان شبہات کے ذریعے امت کے فرقے ہو گئے. تو اس سوال کا جواب بھی نکل آیا کہ امت انتشار کا شکار کیوں ہو گئی؟ چونکہ یہ امت علمی ہے، لہذا اس پر عذاب بھی علمی آئے گا. اور علمی عذاب یہی ہے کہ آدمی شبہات کا شکار ہو جائے، کوئی ایک شبہے کے لے اوپر چل پڑے، کوئی دوسرا شبہے کے اوپر چلے اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا فرقہ بنتا چلا جائے. تو یہ لیکن یہاں بھی آپ دیکھو، اگلوں کو جب عذاب دیا، مخلوق کے ذریعے عذاب دیا، لیکن امت مسلمہ کو جو عذاب دیا وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا کر، ایک دوسرے میں انتشار کر کے عذاب دیا. کیوں؟ جس سے یہ اختلاف کر رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو اسی جیسا ہے، وہ بھی تو کلمہ کو ہو. تو اگلی امتوں کو جو عذاب دیا گیا وہ مخلوق سے عذاب دیا گیا اور اس امت کو عذاب دیا گیا، انسان کے ذریعے عذاب دیا گیا. تو عذاب کے اندر بھی اس امت کی افضلیت ثابت ہوئی کہ مخدوم، نوکر کے ذریعے اگر کوئی کسی کو پٹواتا ہے تو یہ رسوائی ہوتی ہے، اور اگر آدمی خود کسی کو پیٹ لیتا ہے تب تو کوئی بات نہیں. تو گویا اللہ رب العزت نے جو نوکر تھے انسان کے، آگ، پتھر، یہ ایجادات، اسی کے ذریعے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. اور امت مسلمہ کی جب باری آئی عذاب دینے کی تو خود آپس میں ایک دوسرے کو جھگڑا کروا لیا. اور یہ کوئی اتنی زیادہ رسوائی نہیں ہے جو رسوائی پہلے والے عذاب میں. تو یہاں پر بھی عذاب دینے میں بھی اللہ رب العزت نے خیال رکھا. خیر باتیں اگر میری آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو فبیہا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس علم والے نبی کی قدر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت صفت علمیت جس کے ذریعے اس نبی کی اور اس نبی کی امت کی تربیت ہوئی ہے ہمیں وافر مقدار میں عطا فرمائے. شبہات کو ظاہر فرمائے. انتشار کے جو شکار ہیں اللہ رب العزت اتحاد و اتفاق ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں مرغوبیت سے نکال کر ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھا دے اور روحانیت کے پیچھے دوڑنے والے بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد